أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان یہاں بین الناس آیا ہے، ناس میں تمام لوگ جمع ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن حکومت کی رعایا ہو اسلامی حکومت کی، تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انصاف کی ترازو یہ ایک نہ اپنوں کے لیے ہے، نہ پرایوں کے لیے ہے، نہ فقیروں کے لیے ہے، نہ مالداروں کے لیے ہے، نہ والدین کے لیے ہے، نہ بیٹوں کے لیے ہے۔ انصاف ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں فرمایا، لوگوں کے درمیان فرمایا، جب فیصلہ کرو، فیصلہ مجھے پشتو کی نقل دا کہ کتاک لواڑ د خپل د پاره وایا خبره د خدای د پاره کوه۔ لاٹھی سوٹی اور بندوق وغیرہ کا وہ اس کے لیے چلایا کرو، کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ لیکن جب بات کرو تو کیا کرو؟ فیصلے کے لیے بیٹھ جاؤ تو فیصلہ ٹھیک کرو گی۔ فیصلے کا تعلق اور چیز سے ہے، اس کا تعلق امانت سے۔ کسے؟ امانت سے۔ جب کسی قاضی کے پاس دو آدمی آ جاتے ہیں، ایک اس کا بیٹا ہے اور دوسرا اس کا پرایا ہے، تو وہ بیٹے کی طرفداری نہیں کرے گا، جو حق ہوگا وہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو، حقداروں کو اس حق تک پہنچاؤ۔ یہ امانت کا لفظ مفہوم ہم اپنے اندازوں میں، اپنی زبانوں میں، اپنے روایتوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرض، کسی کو کے پاس امانت رکھ دیا، مال یا متاع یا پیسہ، پھر اس نے تم کو منعن اسی طرح واپس کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے۔ حالانکہ امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر ذمہ داری تم پر جب عائد ہوتی ہے، جو خواہ تم نے قبول کی ہے یا آپ پر اس معاشرے کی وجہ سے یا اس کے تعلق سے تم پر آتی ہے، اس کا ادا کرنا، پورا کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو امانت داری کے خلاف کرو گے۔ مثلاً آپ اسکول میں مفت پڑھاتے ہیں، ایک پیسے بھی نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، ایک آنا بھی نہیں لیتی یا مدرسے میں یا اسکول میں، لیکن آپ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، یعنی آپ کے وقت مقرر نہیں ہے، اور آپ بچوں کی تعلیم کی نقصان پہنچا رہے ہو، تو یہ تم خیانت کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اگرچہ مدرسے سے پیسہ نہیں دیتے ہو،
بلکہ تم دیتے ہو، لیتے نہیں ہو۔ اسکول مفت چلاتے ہو، لیکن آپ نے ایک کلاس لیا ہے تو اس کلاس کو جو اسباق ہیں اس کو تمہیں پوری کرنے ہوں گے، کیونکہ تم نے گویا جب اپنے سب طلباء کے لیے شروع کیا تو طلباء کا حق آپ پر آ گیا کہ تم اس کے لیے وہ کتاب پورا کر لیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں وہ ذرا اور چیز ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم خائن میں لکھ دیا جاؤ گے۔ آپ نے ایک گدھا خرید لیا، گھر لایا، اس پر بار ڈالتے ہو، اب اس ساتھ تمہارے کوئی اسٹام نہیں لکھا ہوا ہے گدھے کے ساتھ کہ تم مجھے چارہ دو گے اور میں وہ تم کو کیا کرے گا؟ کاروبار، کیونکہ وہ بار اٹھائے گا۔ لیکن اب پر خود بخود تم پر اس کے حقوق نہ آ گئے۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا تو وہ رو رہا تھا، تو اس نے اپنے زبان سے، حال سے یا زبان قال سے اس کو عرض کیا کہ مجھ پر میرا مالک بہت بار ڈالتا ہے، مجھ سے بہت کام لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، یعنی حق پورا نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا، اس کو سمجھایا۔ تو یہ امانت کی جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ اس مفہوم کو صحابہ کرام جانتے تھے۔ یہ منصبیں، مناصب، کسی کو تانے دار لگانا ہے، کسی کو ترقی دینی ہے، آگے بڑھانا ہے، اسکول میں بڑھانا ہے، پہلے ماسٹر تھا پھر ماسٹر ہے، یا پہلے فلاں گریڈ کا تھا فلاں گریڈ کا ہے، تو اس طرح منصب، کسی کو چیف بنانا ہے، کسی کو کچھ بھی بنانا ہو، کوئی منصب ہو، ماسٹر بنانا ہے تو اس کو اپنے حقداروں کو پہنچا دو۔ ظاہر ہے کہ اگر تم اس کو ان لوگوں کو پہنچاؤ گے جو حقدار نہ ہوں گے تو کئی نقصانات ہوں گے۔ ایک تو جو ادارہ ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ نااہل لوگ اس پر ہوگے۔ اسپتال میں اچھے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر نااہل ڈاکٹروں کو لگایا جائے، اور یا امتحان میں ان لوگوں کو پاس کیا جائے اور جو پاس ہونے قابل نہ ہو، جس طرح آج کل اسکول میں یہ رواج ہے کہ حال فروخت ہوتا ہے، پورا حال کیا ہوتا ہے؟ فروخت ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک مدارس کو پاک رکھا ہے اور پاک رکھے۔ فاق المدارس العربیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بخشی ہے یہ نعمت کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیانت نہ کر سکے۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کربوہ شریف میں یہاں جو اوپر جو کڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نگران، اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ طلباء کہتے ہیں کہ وہ نگرانی کیوں ٹھیک نہیں کرتے۔ لیکن یہی الحمدللہ تقریباً ہر جگہ ہوگا۔ ہم تو یہاں پہ ترازو پر تولتے ہیں۔ تو یہ اب وہاں بعض اسکولوں میں اس لیے بچے جاتے ہیں کہ اس کا حال فروخت ہوا ہوتا ہے، اور جب حال فروخت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کاپی لانا بھی ٹھیک ہے، بلکہ حل کیا ہوا پرچہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ اگر ڈاکٹر بن جائیں تو یہی کرنا ہوگا پھر۔
یہی حاذق ڈاکٹر کیا ہوں گے؟ WHO کی کیا ہے فتویٰ پر عمل کریں گے اور خود کہہ دیں کہ ہماری اپنی تحقیق ہے. یہی اگر انجینئر بنیں گے تو تمہارا پل دوسری دن گر جائے گا. گرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پل بناتے ہیں پھر گر جاتا ہے. اب یہ منصبیں کیا کرتی ہیں؟ ان لوگوں کو حوالے کرتی ہیں جو اس کی اہل نہیں ہے. ترقی دیتے ہیں. پاکستان کا دشمن ہوگا، اسلام کا دشمن ہوگا، اس کو ترقی دے گا. ظاہر ہے کہ آدمی کو ترقی دے کر وہ چیف بنتا ہے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا، تباہ کر دے گا پاکستان کو. جب بعض لوگ آ جاتے ہیں چیف وغیرہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک برباد ہو جاتا ہے، ملک بے عزت ہو جاتی ہے، بلکہ ملک دوسروں کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھو، اس کی اہمیت کو سمجھو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اس میں منصب بھی آ گئے کہ منصبوں کو اس کے اہل کو کیا کرو، حوالے کرو. یہ بھی جو نہیں کرے گا تو بے ایمان ہوگا، وہ خائن ہوگا. تو آپ ایمان سے کہہ دیں کہ ہر ادارہ، چاہے وہ دینی ادارہ ہو، وہ حکومتی ادارہ ہو، وہ ایسے پرائیویٹ ادارہ ہو، جو بھی ادارہ ہو، اس کے اندر اگر وہ انتخاب ان لوگوں کرتے ہیں ان کاموں کے لیے جو اس کے کام کے اہل ہوں، تو کیا وہ کارخانہ برباد ہو جائے گا، وہ ادارہ برباد ہو جائے گا، وہ ملک برباد ہو جائے گا؟ قطعا نہیں. یہ ایک حکم کی نہ ماننے کی وجہ سے ملک، اقوام تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے 6000 یا 1500 درہم اپنی زندگی میں کھائے تھے. وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت خود تان وغیرہ فروخت کر کے کماتے تھے اور بچوں کو کھلاتے. جب خلیفہ بنے، تان کندھے پر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ویسے 1-2 تان فروخت کر کے پھر حکومت کے کام کریں گے، بچوں کو تو کھلانا تو ہے. پھر اس کے لیے ترتیب بنائی گئی کہ کم سے کم اس نے اندازہ لگایا کہ اتنا اس کا وظیفہ ہونا چاہیے. تو وہ سارا وظیفہ جو اس کو مل رہا تھا، اس میں اس کو حلوہ کی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ حلوہ پکائے کبھی 1-2 ماہ کے اندر. بس مختصر سا. آج کل وہ جج وغیرہ جس کی تنخواہیں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ اتنے ہوں گے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے. اور جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پاکستان نہیں ٹھہرتے. اب دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جب یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں
تو اگر وہ پاکستانی ہوتے تو پاکستان میں ٹھہر جاتے، تو پھر وہ لندن میں کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جزیرے کیوں خریدتے ہیں وہاں، کوئی وہاں افریقہ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، یہ کیوں یہاں سے جاتے ہیں؟ یہ ملک کس کا تھا؟ نہیں، یہ ملک دوسروں کا تھا. یہ ملک وہ اس کو ملک نہیں سمجھتے تھے، صرف وہاں سے پیسہ سمیٹ کر کے دوسروں قوموں کی خدمت کر کے اور اپنے ملک کو تباہ کر کے اس کے پاس، اس لیے انہوں نے یہاں جگہ نہیں دیتی. ساقی مسار کہاں چلا گیا؟ تب پاکستان کا بہت بڑا صادق الامین تھا. اس کا وہ کہاں چلا گیا؟ اب پاکستان آتی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کبھی آتا ہی نہیں آتا ہوگا. تو اسی کا نتیجہ ہے ملک اسی لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہ منصبوں کو غیر اہل کو دیتے ہیں. تو ان کو 7,000 روپے 6,000 روپے کی درہم یا 1,500 درہم انہوں نے واپس کر دی، پھر واپس کر دی. وہی زمین فروخت کی اور وہ اس کی جو آیا وہ سب پیسہ اس کو واپس کر دیا. ایک حبشی غلام جو لوگ دیتے ہیں حکمرانوں کو، یہ دوسروں کا کام بھی کرتے تھے، وہ تلواروں کی سیکل کرتے، تلوار جب وہ نہیں، وہ زنگ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتے تھے، اور مسلمان تلوار کو بھی ٹھیک کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اور ایک اونٹنی جس پر پانی لایا جاتا ہے، اس طرح تو نہیں کہ ہر جگہ اپنا نل لگے ہیں، ہر کمرے کے اندر نل لگا ہوا ہے، دور سے پانی لایا جاتا ہے، اس پر اونٹی لایا جاتا ہے. تیسرا ایک چادر تھا جس کی قیمت 1.25 درہم تھا. یہ سکھ وہ رہ گئے تھے وفات کے 3 چیزیں. تو ظاہر کی اونٹنی بھی تو حکومت، تو اس نے وہ ساری 3 چیزوں کو، 3-4 چیزوں کو حکومت کو واپس کر دیا کہ یہ حکومت کا حق ہے، بیت المال کا. وہ جانتے تھے ایسے لوگ دنیا میں انقلابات لاتے ہیں، پوری دنیا پر حکومتیں کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پوتے اسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 9 ماہ کا حکایت ہو گئی، 9 ماہ، اور ان 9 ماہ میں ایک ٹکڑا گوشت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کھایا. ایک ٹکڑا گوشت. عرب کا گوشت کی بڑی شوقین تھے، اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، 10 اونٹ 100 آدمی کھاتے تھے. ہمارا تو ایک اونٹ بھی کیا کرتے، یہ 100 آدمی کھاتے، ایک اونٹ 100 آدمی کھاتے تھے. ہمارا تو ایک اونٹ یہاں پوری اجتماع کے لیے کافی ہوتا ہے، 3 لاکھ. حالانکہ لنگر میں سینکڑوں اونٹ گوشت پکایا جاتا تھا. فقیر آتی، کوئی فقراء کو لنگر کھولا تھا، اس میں سینکڑوں اونٹوں کو کاٹ کر کے لنگر میں لوگوں کو، فقیروں کو دیتا تھا. لوگ آتے تھے، لیکن خود ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا. اور حضرت کا سفید رنگ کالا ہو گیا، کمزور ہو گیا. تو اس نے کسی نے کہا کہ آپ بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا جب تک عام لوگوں کو گوشت نہ ملے اس وقت تک ایک بوٹی بھی نہیں کھاؤں گا. یہ وہ لوگ تھے جس نے پوری دنیا پر کمند ڈال دیا تھا. اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ دوسری قوموں کو چپلوسی کرتے تھے، اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ دوسروں کی قوموں کی غلامی کرتے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے اوپر کہ وہ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے
دوسری مسلمانوں کی کیا وہ اس کی بربادی کی خواہاں ہوتے تھے، بلکہ محض یہ اسی لیے کہ وہ امانت دار تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انہوں نے اپنے جھنڈے کو اٹھایا تھا، اللہ کے دین کے نام کو بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خلافت کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ جو صحابی نہیں ہے، جو تابعی ہے، اس کو ہمارے ثانی بھی کہا جاتے ہیں، اس کی بیوی جب وہ گھر آئے تو بیمار ہو گیا۔ جب اس کو خلافت ملی، وہ ملی تو بیمار ہو گیا، کب کی بھی تاری ہو گئی۔ تو کہتے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ میں پھر دیکھتے ہیں جو آدمی میں نہیں بھی بنتے ہیں، پہ بھی بنتے ہیں، پھر دونوں کو درزا دیکھو درز ہوتا ہے، ڈول بجاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ یہ ذمہ داری آئی ہے، وہ لوگ ذمہ داری سے گھبراتے ہیں، جو لوگ ذمہ داری سے گھبراتے ہیں وہ ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ ذمہ داریوں کے لیے سینہ تان کر کے مجھے دے دو، میں اس کا ہوں، بے داغ ماضی والا میں ہوں، اس کو مت دو۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر بیوی سے کہا، اس کی بیوی 1,00,000 اشرفی کا، تو اس کا ایک جوڑا تھا اشرفی تمہارا ہمارا پاکستانی روپیہ نہیں ہے، نہیں دیکھا روپیہ ہے، ریال ہے، وہ بہت بڑی قیمت والی ہوتی ہے، سونے کے دن سونے کے ہوتے۔ 1,00,000 اشرفی کا صرف اس کا جوڑا تھا، روسی جوڑا، اور اس طرح اس کی مالیت اربوں تک اشرفی تک پہنچ جاتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بہن تھی، اور وہ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چاہتی ہو یا اپنے یہ مال وغیرہ کو چاہتی ہو؟ اس فالتو اس نے کہا کہ میں تجھے چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کو جو جوڑی ملی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی بادشاہ کی، آپ کی باپ کی اور آپ کی بھائی وغیرہ کی اتنی بڑی مالیت نہیں تھی، یہ انہوں نے بیت المال سے بنائے ہیں، یہ تم کو بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ تو ایک فقیرانہ جوڑا پکڑا، لے لیا، باقی سارے کے سارے کیا بیت المال میں ڈال دیا، کہ یہ اس بیت المال کا حق ہے، یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ ایک بار بہت بڑا وہ سیبوں کا بہت بڑا وہ انبار آ گیا، تو اس کا چھوٹا بیٹا تھا، چھوٹی بیٹی تو چیزوں کو اٹھاتے ہیں، وہ آیا، اس نے سیب اٹھایا، فوراً منہ میں بھی ڈال دیا، چک لگا دیا، تو اس نے کہا کخ اٹھا، اس نے نکال دیا۔ وہ رو پڑا کہ مجھے بچوں کے پاس کیا ہوتا ہے، بچوں کا بہت بڑا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ رونا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جیسا مسلمان بادشاہوں کے ساتھ پاس صرف مذمت کے سوا کوئی بات اور نہیں ہے۔ جب کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، مذمت کی گئی۔
میم زی زال میم تے ہو گئی، بس ہو گئی مزمل. تو گھر آ گیا. تو جب حضرت گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں خوشبو ہے. پہلے زمانے کی چیزیں بھی خوشبودار تھی، لوگ بھی خوشبودار تھے، چیزیں بھی خوشبودار تھی. ہمیں خود یاد ہے کہ ایک کلاچی سی خربوزے آتی تھی اتنے بڑے بڑے. جب گھر میں پڑا ہوتا تو ہم جاتے کہ گھر میں پھر خربوزہ آیا ہے. آج کل تو خربوزوں کا انبار ہو خوشبو نہیں آتی، لوگ بھی خوشبو بن گئے. تو اس نے کہا کہ سیب کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ بچہ آیا تھا رو رہا تھا تو میں نے وہ جو پڑوسی تھی اسے 1-2 روپے قرض کر کے، ابھی بادشاہ کی بیوی ہے، ہمارے بادشاہوں کی بیوی کو دیکھ. اور وہ بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، تو وہ رو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے 2 روپے قرض کر کے اس میں بازار میں بک رہے تھے، میں نے بازار میں لے لیا، اسے کسی کو بیچ دیا. یہ ہے وہ امانت جس سے آدمی کو قوموں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قوموں کو گرانے اٹھانے کی اصول اور ہے، ہم اس کو اور چیز میں ڈھونڈتی ہیں تو اس سے ہم نقصان کرتے ہیں. بلکہ ایمان کی جڑوں میں امانت ہے، ایمان کی بنیاد ہی امانت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس فیصل یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ بولا کہ عام طور لوگ اس کو امانت میں شامل نہیں کرتے. یہ بھی امانت میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ میرے پاس سامنے ایک زید کھڑا ہے، ایک بکر کھڑا ہے، اور میں زید کے حق کی فیصلہ کرتا ہوں حالانکہ حق بکر کا بنتا ہے. تو میں نے زید کا حق مارا ہے نہیں مارا؟ ہم کہتے ہیں بہت اچھا تانے دار ہے، بہت اچھا قاضی ہے، دیکھو میرے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس دوسری کا جو حق مارا، یہ انصافدار نہیں، یہ بے ایمان ہے. انصافدار ہوتا اپنی جیب سے دیتا. کوئی بات نہیں، آپ دونوں کا مسئلہ ہے کتنا 2 لاکھ کا، میں دے دیتا ہوں، بس آپ کا جھگڑا ختم. ہم وہ کیا کرتے ہیں، اس کا حق کس کو دیتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انصاف. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر فقیر ہو، غریب ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، کونوا قوامین بالقسط، عدل قسط پر قائم رہو ہمیشہ. پھر دیکھو کہ تمہاری بات کتنی وزنی ہوگی. آپ بات کرو گے تو واقعی اس کے اندر وزن ہوگی، کیونکہ آپ کی بات کے اندر بھی عدل ہوگی. وزن تو عدل کے اندر ہے، کس کے اندر ہے؟ تمہاری بات کے اندر تمہاری چھوٹی سی بات کرو گے تو اس سے لوگ گھبرائیں گے کہ اس نے کہا ہے، کیونکہ اس کی بات کیا ہے، وہ بات فضول بات نہیں کرتا. یہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی اسی لیے کی کہ ہم نے آج کل امانت کے صرف خالی ہو رہی ہے حکومت، اور پوری قوم میں جو امین ہوگا اس کو دیکھو وہ بھی غیر امین ہو جائے گا، بنے گا. مدرسوں کے اہتمام میں جو کچھ آتا ہے وہ کس پر خرچ ہوتا ہے، اگر اس کا خرچ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی خیانت ہے. اب یہ محتمم کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی جب اس کو خود نہ خود سرمایہ دار ہے. ذاتی طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سرمایہ دار ہوتے ہیں
بس بادشاہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے سرمایہ دار ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ تاجر تھے بہت بڑے بڑے، اور پھر وہ اس کو شوق ہو کہ ہم کوئی بادشاہ بن جائے، تو اس کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ ہی مال ہوتا ہے. لیکن ایک متعین ہے کہ کل 2 آنے اس کے پاس نہیں تھے، آج اس کے ساتھ پجارو گاڑی ہے، اور وہ اس کا وہ ذاتی گاڑی ہے، یعنی کہ مدرسے کی گاڑی. جہاں جاتا ہے جاتے ہیں. کہاں سے آ گیا؟ سال میں 2 بار ہمیں عمرے پہ جاتا ہے. حج تو لازمی ہے. کہاں سے آ گیا؟ تو خیال رکھیں کہ آپ کس چیز کا پیسہ کھا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاملوں کو بیچتے تھے، یعنی وہ اس کے، تو جب وہ عامل واپس آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا اور یہ مجھے وہ عشر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے تھے کہ تم گھر بیٹھتے پھر کوئی دیتا ہدیہ. یہ جو تھے وہ بھی کس کا ہے، یہ بھی بیت المال میں جمع کرو. ظاہر کہ آپ چندے کے لیے کہاں چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو کچھ دے گا، تو کہتے ہیں آپ یہ آپ لے لیں فلان تو آپ کی ہے چندی. اب جب گئے وہاں ہے، آپ نہ جائیں چند آپ کے پاس ہدیہ کوئی رائے ٹھیک ہے وہ مانیں گے، لیکن تم تو وہاں گئے ہو. شرماتا ہے بیچارہ، اسی چندے میں سے کچھ اس کو دے دو کچھ اس کو دے دو، کوتی علامود کرتا ہے. تو کھاتا سب خراب ہے، اوپر سے نیچے تک خراب ہے. تو اپنے کھاتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومتی کھاتے ہیں چاہے وہ مدرسوں کے کھاتے ہیں. مدرسے کے کھاتے کے ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تاندار آ جائے ہمارے مدرسوں کے کھاتے ٹھیک کرے، خود مدرسے پر تانے دار کو جو پہلے سے رشوتوں کا عادی ہے اس کو مقرر کر دے تو اس میں ابھی سائز میں ہو جائے گا. تو ہماری ملک کی بلکہ تمام مسلمانوں کی بہت بڑی خرابی بے ایمانی ہے، خیانت ہے. نام امانت کے لیتے ہیں، امانت کے نام پر خیانت کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے، وہ جاپان میں کسی پرزے ورزے کوئی کام کرتا تھا، میں بھول گیا کیا کام کرتا تھا، یعنی وہ جو اسکوٹر وغیرہ کا پرزے لیتے تھے تو پھر وہاں سے لا کر اسکوٹر بناتے تھے. تو اس کے پاس میں نے ایک مشین خریدنی تھی، تو میں نے جس مشین پر وہ مزدور کام کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ مشین کوئی طریقہ پوچھا یا کوئی ترتیب پوچھی یا اس کا وہ کارکردگی پوچھی کی، لیکن میں بھول گیا، بہت عرصہ ہوا. تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب ٹائم ختم ہوا تو پھر اس نے مجھے بلایا کہ یہ ایسا مشین ہے، اس طرح کرتے تو اس نے کہا تمہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ وہ ہماری ڈیوٹی کا وقت تھا، وہ ہماری ہم ڈیوٹی میں وہ کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور جب وہ جو کام کے گھر ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوٹی میں کرتے ہیں. وہ تھا جاپان کا، جاپانی تھا وہ آدمی، یہ جو کہتا غیر مسلم تھا، لیکن یہ خیال وہ رکھتے تھے کہ نہیں میں کسی کا مزدور ہوں، میں ٹھیک مزدوری کروں گا، پورا وقت دوں گا. تب اب اس کو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے، اس کا اثر تو ہوگا. وہ کہتے کہ ایک دن میں اس سے پوچھے، جاپانی تھا یا کون تھا، کہ یہاں بجلی جاتی ہے؟ اس نے کہا جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ کتنا عرصہ ہوا کہ چلی گئی ہے بجلی؟ اگر ہم ہوتے ہم کہتے ہیں کہ دن میں
20 گھنٹے جاتی ہے، 10 گھنٹے 4 گھنٹے ہوتی ہے، یا مثلاً ایسا کوئی بات کہتے تو سوچ میں پڑ گیا کہ 10 سال پہلے گئی تھی. ہمیں کہا کتنے وقت کے لیے گئی تھی؟ اس نے کہا کہ سوچا 5 منٹ کے لیے گئی تھی. جھوٹ بھی نہیں بولا، اس نے کہا کہ جاتی ہے، لیکن 10 سال میں کہیں 5 منٹ کہیں گریڈر خراب ہو گیا، کچھ خراب ہو گیا. تو یہ میں کرتا ہوں کہ یہ ساری باتوں میں بھی امانت ہوتی ہے. تو اگر آج ہماری قوم یہ عہد کریں عوام سے لے کر اوپر کے حکمرانوں تک کہ ہم امانت پر چلیں گے، امانت پر فیصلے کریں گے، امانت پر منصبیں منتقل کریں گے، تو 2 سال آپ تجربہ کریں، کسی کی طرف آپ نظر نہ اٹھائیں، چلتے رہیں، آپ انشاءاللہ سب سے آگے نکل جائیں گے. تم ایماندار ہو، تم ایمان والے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم اس کے رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارا ہی اللہ تعالیٰ پر 2 ٹوک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کرنے والا ہے، وہ ذات نفع نقصان کا مالک ہے. جب تمہارا یقین ہے کہ نفع نقصان والا وہ ہے، پھر کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم دھوکہ سے کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جی جا سکتے. تو پھر سود کیوں کرتے ہیں؟ جی نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو پھر کیوں کرتے ہو؟ پھر IMF کی طرف تمہاری کیوں ہاتھ پھیلتے ہیں؟ ان دجالوں نے آپ کو کیا دیا سوائے غربت کے اور سوائے جہالت کے؟ ان کے نظاموں نے تم کو کیا دیا اس کے پیچھے ہم کیا وہ کشتی لڑ رہے ہیں؟ اس کے لیے امت کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا پایا ان نظاموں سے، یہ جمہوری نظاموں سے، یہ جو یا دوسری نظاموں سے، یا دوسری IMF سے وغیرہ سے، سود خوروں سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا فائدہ کیا ہم نے اسے، کتنا دیا اور کتنا ہمیں برباد کر دیا. تو اگر آپ اس کی جڑوں میں دیکھو گے یہی خیانت نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو خیانت سے بچائیں، ہمیں امانتدار بنائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری قوم کا امانتدار بنائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو عزت دے، ترقی دے، خصوصاً پاکستان کو اللہ العالمین ان کی حفاظت فرمائیں، اور اس کو رب العالمین جل جلالہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے فیصلے خود اپنے مفاد کے لیے، اسلام کے مفاد کے لیے اور مسلمان کے مفاد کے لیے کیا کریں.